لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی تقریر میں انشاءاللہ دو موضوعات پر گفتگو کی جائے گی. پہلا موضوع ہے شب قدر اور دوسرا موضوع ہے قرآن مجید. شب قدر ماہ رمضان المبارک کی اس رات کو کہتے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور جس میں ملائکہ و روح اپنے پروردگار کی اجازت سے سال بھر کے تمام امور اور مقدرات کو لے کر نازل ہوتے ہیں. شب قدر کے تعین کے متعلق عالم اسلام میں اختلاف ہے. سنیوں کے مطابق شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہے. چنانچہ عالم اسلام میں 27ویں شب کو شب قدر کے طور پر مانا جاتا ہے اور رات بھر جاگ کر عبادت کی جاتی ہے. ہم شیعوں کے مطابق شب قدر 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب میں سے ایک ہے. آئیے دیکھیں اس مسئلے میں صحیح بخاری سے ہمیں کیا ہدایت مل سکتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم سے ابراہیم ابن حمزہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالعزیز بن ابی حازم اور عبدالعزیز عودی نے، انہوں نے یزید بن ہاد سے، انہوں نے محمد ابن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بیچ کے دہے میں اعتکاف کیا کرتے. جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات آن پہنچتی، شام کو آپ اپنے گھر لوٹ آتے، اور جو جو لوگ اعتکاف میں آپ کے ساتھ ہوتے وہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے. ایک رمضان میں ایسا ہوا، آپ جس رات کو اعتکاف سے لوٹ آتے اس رات اعتکاف ہی میں رہے اور لوگوں کو خطبہ سنایا جو اللہ نے چاہا وہ ان کو حکم دیا. پھر فرمایا کہ میں اس دہے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، اب مجھ کو مناسب معلوم ہوا کہ آخر دہے میں اعتکاف کروں، اور جتنے لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اعتکاف ہی میں رہیں، اور مجھ کو شب قدر دکھلائی گئی پھر بھلا دی گئی. تم اس کو آخر دہے میں تلاش کرو اور ہر طاق رات میں ڈھونڈو. اور میں نے دیکھا میں اس رات کو کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. پھر اسی رات کو یعنی 21ویں رات کو پانی برسا، اور جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وہاں مسجد ٹپکی. میں نے خود اپنی آنکھ سے حضرت کو دیکھا. آپ صبح کی نماز پڑھ کر لوٹے اور آپ کا چہرہ انور گارے میں بھرا ہوا تھا. اس کا حوالہ ہے کتاب الصوم، باب تحری لیلۃ القدر، جلد اول، صفحہ 810، حدیث نمبر 1892. سامعین کرام، اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان المبارک کے بیچ کے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور 21ویں شب سے پہلے شام ہی کو اپنے اپنے گھر لوٹ جایا کرتے. ایک ماہ رمضان المبارک میں ایسا ہوا کہ آپ 21ویں شب بھی اعتکاف ہی میں رہے اور خطبے میں ارشاد فرمایا، پہلے میں اس بیچ کے دہے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، اب مجھے مناسب معلوم ہوا کہ میں آخر کے دہے میں اعتکاف کروں. چنانچہ جتنے لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں تھے وہ اعتکاف ہی میں رہیں، اور شب قدر مجھے دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی. تم اسے آخر دہے میں تلاش کرو اور ہر طاق رات میں ڈھونڈو. اور میں نے دیکھا اس رات میں کیچڑ بریکٹ میں گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. یہاں پر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا اور شب قدر کی 3 نشانیاں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آخری عشرے میں ہے، دوسرا یہ کہ طاق راتوں میں سے ایک ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں سے ایک۔ تیسرا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اس رات یعنی شب قدر میں آپ گیلی مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں یعنی جس رات آپ گیلی مٹی پر سجدہ کریں گے وہی رات شب قدر ہوگی۔ حدیث کے الفاظوں کے مطابق راوی نے کہا اسی رات یعنی 21ویں رات کو پانی برسا اور جہاں حضرت نماز پڑھا کرتے تھے وہاں مسجد ٹپکی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت جب صبح کی نماز پڑھ کر لوٹے تو آپ کا چہرہ انور گارے سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی 21ویں شب خطبہ سنانے کے بعد آپ اعتکاف ہی میں رہے اور رات بھر عبادت کرتے رہے، اور اسی رات بارش ہوئی جس کی وجہ سے مسجد کی چھت جو کچی تھی اور کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی وہ ٹپکی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کیا کرتے تھے وہ جگہ گیلی ہو گئی اور آپ نے گیلی مٹی پر سجدہ کیا، اور صبح کو جب آپ نماز پڑھ کر لوٹے تو راوی نے گیلی مٹی پر سجدہ کرنے کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے۔ چنانچہ اسی 21ویں شب میں شب قدر کی تینوں نشانیاں مکمل ہو گئی اور یہی 21ویں شب قدر قرار پائی۔ اس حدیث سے شب قدر کا ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب ہونا اور ہم شیعوں کا حق بجانب ہونا ثابت ہوا۔ سامعین کرام، شب قدر کے متعلق خداوند متعال قرآن مجید کے سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس شب قدر میں ملائکہ اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے تمام امور مقدرات کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ تنزل صیغہ مضارع سے ہے جس کا مطلب ہے نازل ہوتے ہیں اور مستقبل میں بھی قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ماہ رمضان المبارک ماضی میں بھی آیا کرتا تھا، حال میں بھی آیا ہے اور مستقبل میں بھی قیامت تک آیا کرے گا۔ چنانچہ شب قدر بھی ماضی، حال اور مستقبل میں قیامت تک ہوا کرے گی، اور ملائکہ اور روح جو نازل ہونے والے ملائکہ کے سردار ہیں ماضی، حال اور مستقبل میں بھی قیامت تک شب قدر میں نازل ہوا کریں گی۔ من کل امر یعنی سال بھر کے تمام مقدرات و امور کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں یعنی ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک کا جو درمیانی 1 سال کا عرصہ ہے، اس 1 سال میں آئندہ جو بھی ہونے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کی تقدیر مقرر کی ہے اس کی اطلاع اور معلومات کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں یہ ملائکہ اور روح آپ پر نازل ہوا کرتے تھے اور آپ کے بعد اولی الامر پر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر میں ملائکہ اور روح قیامت تک ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے رہیں گے، چنانچہ قیامت تک ایک ایسے ولی امر کا وجود ضروری ہے جس پر یہ نازل ہوں۔ سنیوں کے یہاں ترکی کے کمال الدین اتاترک پاشا کے بعد ماضی، حال اور مستقبل میں کوئی ایسا ولی امر موجود نہیں جس پر ملائکہ اور روح ہر امر کے ساتھ نازل ہوں۔ ہم شیعوں کے یہاں حضرت کے بعد 12 اولو الامر ہیں جن پر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے 11 اولو الامر سن 259 ہجری تک گزر گئے جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترتیب وار یکے بعد دیگرے یہ نازل ہوتے رہے، اور 259 ہجری سے لے کر آج تک اور مستقبل میں بھی ملائکہ اور روح 12ویں امام اور ولی امر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ امام مہدی کی طولانی عمر اور غیبت کے متعلق ہم پہلے بھی تبصرہ کر چکے ہیں۔ اس آیت کی روح سے بھی آپ کے وجود کا ضروری ہونا
اور ہم شیعوں کے عقیدہ امامت کا حق بجانب ہونا ثابت ہوا۔ سامعین، اب آئیے دوسرے موضوع قرآن مجید کے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ ہم شیعوں سے نفرت دلانے اور لوگوں کو ہم سے دور رکھنے کے لیے سماج میں بہت سے غلط پروپیگنڈے عام ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا قرآن 40 پاروں کا ہے، یعنی جو قرآن سنیوں کے یہاں ہے اس سے الگ اور بڑا ہے۔ یہ ایک غلط اور بے بنیاد الزام ہے جس سے مذہب شیعہ بری و پاک ہے۔ تمام مسلمانان عالم سے ہماری درخواست ہے، آپ کسی بھی جان پہچان والے شیعہ کے گھر چلے جائیں اور ان کا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو بس وہی قرآن ملے گا جو 2 دفتیوں کے بیچ آپ کے یہاں موجود ہے۔ شیعوں اور سنیوں کے قرآن میں 10 پاروں کا فرق تو کجا ایک حرف یا حرکت کا بھی فرق نہیں، اور ہم شیعوں کے یہاں بھی وہی قرآن موجود ہے جو سنیوں کے یہاں۔ قرآن مجید کے متعلق اس اختلاف آراء کی جڑیں تاریخ میں عہد قدیم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی اس مسئلے پر بحث و تمیز ہوا کرتی تھی، اور لوگ اپنے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے تحقیق و جستجو کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ملاحظہ کریں۔ ہم سے قتیبہ ابن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ابن عینیہ نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن رفیع سے، انہوں نے کہا میں اور شداد ابن معقل دونوں عبداللہ ابن عباس پاس گئے۔ شداد نے ان سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اس قرآن کے سوا اور بھی کچھ قرآن چھوڑا؟ انہوں نے کہا نہیں، بس یہی قرآن چھوڑا جو 2 دفتیوں کے بیچ میں۔ ابن رفیع نے کہا اور ہم محمد ابن حنفیہ پاس گئے جو حضرت علی علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان سے بھی یہی پوچھا۔ انہوں نے کہا سوا اس قرآن کے جو 2 دفتیوں کے بیچ میں ہے اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ اس کا حوالہ ہے کتاب فضائل القرآن، باب من قال لم یترک النبی، جلد سوم، صفحہ 45، حدیث نمبر 11۔ سامعین کرام، یہ حدیث امام بخاری نے کتاب فضائل القرآن باب من قال لم یترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین، یعنی جو قرآن اب مصحف میں ہے بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چھوڑا تھا، کے ذیل میں درج کیے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علیہ السلام کے صاحبزادے اور راویان کی نظر میں مذہب شیعہ کے نمائندے تھے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اس قرآن کے سوا جو 2 دفتیوں کے بیچ میں ہے اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ بہرحال حدیث کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالعزیز ابن رفیع اور شداد ابن معقل کو یہ جستجو تھی کہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اس قرآن کے سوا اور بھی کچھ قرآن چھوڑا تھا یا نہیں۔ چنانچہ ان کی نظر میں سنیوں اور شیعوں کے جو نمائندے تھے ان سے باری باری انہوں نے یہی سوال کیا۔ سنیوں کے نمائندے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، حضرت نے بس وہی قرآن چھوڑا جو 2 دفتیوں کے بیچ ہے۔ شیعوں کے نمائندے حضرت محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس قرآن کے سوا جو 2 دفتیوں کے بیچ ہے اور کچھ حضرت نے نہیں چھوڑا۔ دونوں نے ایک ہی جواب دیا، جس سے ثابت ہوا کہ دونوں کا عقیدہ بھی ایک ہی تھا۔ پھر جب کسی مذہب کے نمائندے کا عقیدہ ثابت ہو گیا تو اس مذہب کے ماننے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ حضرت محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام کے صاحبزادے اور مذہب شیعہ کے بہت ہی معتبر اور ثقہ بزرگ ہیں جن کا قول حجت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مذہب شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے
کہ قرآن وہی ہے جو دو دفتیوں کے بیچ موجود ہے، اور اس کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ قرآن نہیں چھوڑا۔ لہذا عملی اور نظری دونوں حساب سے ہم شیعوں کے پاس 40 پاروں والا قرآن ہونے کا الزام غلط اور بے بنیاد ثابت ہوا۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے متعلق اس اختلاف آراء اور شکوک و شبہات کی کیا وجہ ہے؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب قرآن کو جمع کیا تھا تو آپ نے قرآن کی ایک ایک آیت کی شان نزول اور اس کی تفسیر و تعویل کے ساتھ جمع کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے مصحف قرآن کا حجم زیادہ ہو گیا تھا۔ جب آپ نے یہ قرآن دربار خلافت میں پیش کیا تو اسے قبول نہ کیا گیا، اور لوگوں نے اس کے طول اور حجم کی زیادتی کو لے کر رائی کا پہاڑ بنا دیا، اور سماج میں شیعوں کے خلاف غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈے کو عام کر دیا کہ ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے۔ ھذا بہتان عظیم واللہ سمیع علیم وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔